جی ٹھیک ہوگا اعوذ سر۔ جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 12، اس کا پارٹ اے دیکھیں گے جی۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے مڈ کوئز میں مارکس حاصل کیے اور جو آپ کا رسپانس رہا ہے تو بہت اچھا رہا ہے، تو بہت خوشی ہوئی۔ تو اس کے لیے آپ سب کو مبارک، اور اس کو اسی طرح کنٹینیو رکھیں، اسی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ۔ اور باقی جو ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 11 لیسن ہو چکے ہیں، تو ہم مڈ سے بہت اوپر جا چکے ہیں۔ تو یہی مشکل ہوتا ہے جب ہم مڈ کو کراس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آسانی آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس کو بغیر کسی وقفے کے۔ امید ہے آپ لوگوں نے پچھلا سبق پڑھ لیا ہوگا، نہیں پڑھا تو اس کو دیکھ لیں جی، ریویژن لازمی کیا کریں، کیونکہ جب آپ ریوائز نہیں کرتے تو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے جی؟ بہت اہم سبق ہے ہمارا، سورہ الفلق۔ اس کو دیکھیں گے، گرامر میں ہم کچھ نئے صیغے سیکھیں گے، اور نئے اور دلچسپ اشارے بھی ہیں، فعل مضارع اور نکات تعلیم یا شوق جو ہمارا اس میں ایک ہوتا ہے پوائنٹ، تو اس کو دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے اس لیسن کے ختم ہونے پہ، یعنی لیسن نمبر 12 کے ختم ہونے پہ، ہم ٹوٹل جو ہے 144 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 31,638 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اتنے جلدی ہم اتنے الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کا تعارف لے لیتے ہیں، سورہ فلق۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ تو ان دو صورتوں کو یہ اپنے نام یاد رکھنا ہے، معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو اس کا یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور یہ جو معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ایک ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ پڑھنا، ان تین صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ بھی ہماری روٹین میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا اور کیا ہے جی، کہ یہ سورت جو ہے سورہ مبارکہ، اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے شرور، حسد اور جادو سے بچنے کے لیے بھی ایک یہ بہترین صورت ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے یہ شرور اور حسد اور جادو سے بچنے کا؟ انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے بھی ہیں۔ تو کون ہے جو ہم میں سے اس کو جو ہے شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر انشاءاللہ ہم سب اس کو سمجھ کر بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا اثر بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے چیزوں سے محفوظ بھی رکھے گا، ان شرور سے اور حسد اور جادو سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی صبح کے۔ ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں جی اس کو۔ تو کل کا میننگ کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب کیا ہوگا جی؟ کہہ دیجئے۔ 332 بار قرآن مجید میں آئے یہ اعوذ۔ اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارا جو پہلا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، باللہ کے دو ٹکڑے کیے تھے، بی اور اللہ۔ تو اسی طرح یہ کیا ہے؟ اعوذ بربی، اعوذ اسی طرح میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ بربی، رب کی۔ تو اسی طرح بربی کے دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور رب۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ الفلق، الفلق کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں ایک بار استعمال ہوا ہے، تو اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ آپ کو اس کا میننگ یاد رہے۔ فلق صبح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صبح۔ تو کیا میننگ ہوگا جی؟
کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. ہمارا کیا روٹین تھی جی کہ ہم اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. جو بھی ہم ذکر یا آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے دعا مانگ سکیں بھیک کے انداز میں. اور پھر ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں, پلان بھی بناتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. تو کیسے ہم اس کو سمجھ کر اور اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں تصور اور احساس کے ساتھ تاکہ ہم دعا بھی اسی انداز سے مانگیں. تو اس کے لیے ہم اسباق لیتے ہیں جی. تو یاد ہے کہ انسان جو ہے فتنوں کے حملوں میں, دن و رات کی آفات میں, بعض شر پسند انسانوں میں, حاسدوں میں, وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو دیکھیں گے. تو اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو, جس نے آج تک حفاظت دی ہے, اس سے درخواست کر کے کہ آج کریں گے کہ آج وہ بھی آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا. تو ان فتنوں کو, جتنے آپ لوگ جانتے ہیں فتنے ہیں, مختلف قسم کی جو آفات ہیں, اور شر پسند انسان بھی ہوتے ہیں جو مختلف طریقوں سے ہمیں جو ہے وہ تکلیفیں دیتے ہیں, حاسدین بھی ہیں. تو مختلف طرح کی جو شرور اور فتنوں میں ہم گرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیں گے. یہ اپنے ذہن میں تصور میں اس کو رکھیں گے. تو اس کو مزید ہم دیکھنے کے لیے, اس کو تصور اور احساس کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. برب الفلق پہ ذرا غور کرتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ برب الفلق, صبح کے رب کی. تو دیکھیں صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کے آتا ہے. یہ ویسے ہماری زندگی میں ہم تو یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ صبح آتی ہے, شام ہوتی ہے, پھر صبح آتی ہے, تو ہمیں یہ ایک عام سی چیز لگتی ہے. لیکن تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کریں کہ سورج ہے, روشنی دے رہا ہے, روشنی کا ڈیزائن ہے. اس کی دوری دیکھیں سورج کی, تقریباً وہ زمین سے جو ہے 9 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور زمین سے جو ہے اتنا دور ہے. اور پھر زمین کی خاص حساب سے ایک اس کے گرد گردش ہے, یعنی تقریباً 12,000 کلومیٹر ڈایا کی وہ جو زمین ہے اس سورج کے گرد گردش کا ذرا تصور میں لے کے آئیں. اور زمین کی اطراف جو ہے وہ خاص قسم کا ایک غلاف ہے جو وہ سورج کی جو روشنی ہے, جو شعاعیں ہیں, وہ چھان کر آپ تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ نقصان دہ نہ ہو. اسی طرح کے دیگر بے شمار انتظامات ہیں. جب صبح جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظامات ہوتے ہیں, مختلف چیزوں سے ہمیں بچانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کو ذرا تصور میں لیتے ہیں, صبح کے اس تصور کو لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو قل اعوذ برب الفلق, ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, بربی رب کی, الفلق صبح کے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ اس کو میرے دہرایا کریں. قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, بربی رب کی, الفلق صبح کے. تو الفلق نیا لفظ ہے, اس کو 3 دفعہ دہرائیں گے. الفلق صبح کے, الفلق صبح کے, الفلق صبح کے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. علم, تصور اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے جی, سکھائیے ایک دوسرے کو جی. تو نیکسٹ آیت لیتے ہیں جی. من شر ما خلق, شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں اس کو جی. من شر, سے شر. من آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے من کا ریفرنس ہم نے کیا رکھا تھا, کہاں سے یاد رکھا تھا من کو جی. مائک آن کر کے کوئی بھی بتا دیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی شیطان سے, من سے. تو من الشیطان سے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, یا بھی رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان. اگر کسی کو بھول جاتا ہے تو یہ ہم پڑھیں گے, تو یہاں سے انشاءاللہ ہم کو من کی میننگ کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ ایک بہترین انداز ہے ہمیں الفاظ کو کی میننگز کو یاد رکھنے کے لیے, ہم اس کو مثالوں سے یاد رکھتے ہیں. تو من سے شر. اچھا, شر کا مطلب کیا جی؟ تکلیف. اور یہ قرآن مجید میں 30 بار ہے. شر کا ایک اور میننگ بھی ہے, تو اس کے 2 میننگز ہوئے. شر کا مطلب تکلیف یا برائی. تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شرارت, شریر, اشرار, شر پسند, شر انگیز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے تکلیف ہی پہنچتی ہے. تو شر کا مطلب کیا جی؟ تکلیف یا برائی. تو ہر قسم کی تکلیف اور برائی سے. من شر, شر سے. جی. ماں کا مطلب ہم جو پڑھ چکے ہیں. ویسے ماں کی میننگز ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ ماں کے ہم نے 3 میننگز پڑھے تھے. تو ماں جو, اور کیا میننگز ہے اس کے؟ اچھا, عربی جو ان بول چال میں فی ہی اور ما فی ہی, اکثر جو ہے عرب اس کو فی ہی بولتے ہیں. اس میں فی ہی آپ پڑھ چکے ہیں, فی ہی اس میں یا اس میں, ٹھیک ہے جی. تو ما فی ہی اکثر بولا جاتا ہے, ما فی ہی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے اس میں. مثلا آپ کسی عربی دکان پہ جائیں, سعودی عرب میں یا عربی جہاں پہ بولی جاتی ہے,
تو وہاں پہ آپ اس سے کہتے ہیں جی کہ مجھے جو ہے بسکٹ چاہیے، تو وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ بسکٹ نہیں ہے اس میں، وہ کیا کہتے ہیں ما فیہ، اس میں بسکٹ نہیں ہے، یعنی اس دکان میں بسکٹ نہیں ہے. تو ما فیہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے، اور فیہ اس میں. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عربی بول چال میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے ما فیہ. ویسے وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کریں معافی، جیسے اوپر لکھا ہو بھی ہے فی، تو اصل میں وہ فی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو جلدی میں بولتے ہیں تو اس وجہ سے لہجے سے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ فی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فی ہی، ما فی ہی. تو ما کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نہیں، اور اس کے دوسرے میننگز کیا ہیں؟ وٹ، یعنی جو ہم استعمال کرتے ہیں کیا، یا جو بھی میننگ استعمال ہوتا ہے. تو ما کو آپ سمجھتے ہیں جی کہ جب شروع میں لگا ہو تو یا تو نہیں کے میننگز میں آ رہا ہوگا یا کیا کے مطلب میں آ رہا ہوگا. اگر وٹ ما درمیان میں ہوگا تو یہ کس مطلب میں آ رہا ہوگا؟ جو کے مطلب میں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ درمیان میں آ رہا تھا. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ کہتے ہیں جی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو میں کہتا ہوں جی کہ آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسکڈ می ٹو ڈو، کہ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کرنے کے لیے. تو وٹ درمیان میں آؤ تو جو کے میننگز میں آ گیا. جب شروع میں آیا تھا کہ وٹ آر یو ڈوئنگ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا. تو اسی طرح عربی میں بھی جو ما ہے اگر وہ شروع میں آئے گا تو کیا کے میننگ میں ہوگا، اگر درمیان میں آئے گا تو جو کے. تو یہاں پہ جو ما آ رہا تھا من شر ما، یہ جو یا ان کے مطلب میں آ رہا تھا. اسی طرح من بھی ہے، تو من کا میننگ آپ نے پڑھا تھا جی کہ من کا مطلب ہوتا ہے کون، لیکن اگر من درمیان میں آ رہا تو یہ جو کی میننگ میں استعمال ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے. اسی طرح سمی اللہ لمن حمدہ میں جو من پڑھا ہے ہم نے، سن لی اللہ نے، لی اس کے لیے، من جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی. تو من درمیان میں آ رہا ہے تو جو یا جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اسی طرح وٹ کی طرح یا ما کی طرح جب من جو درمیان آئے گا درمیان میں تو اس کا مطلب ہوگا جو، اور شروع میں آئے گا تو کون ہوگا. تو یہ اس کے دو میننگز آپ نے یاد رکھنے، من کے بھی، کون اور جو. تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا ما، اس کے تین میننگز ہیں، نہیں، کیا اور جو. من، کون اور جو. تو من شر ما خلق درمیان میں ما آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا جو یا ان چیزوں سے. تو ان چیزوں سے جو خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ آپ جانتے ہیں ماضی کا صیغہ ہے، اس نے پیدا کیا. خالق، مخلوق، خلق خدا سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو من شر ما خلق سے شر، یعنی شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بریکٹ میں ان چیزوں کے لکھا ہوا ہے. تو ویسے تو ماں کا میننگ ہم نے جو پڑھا ہے، اگر اس کا ٹرانسلیشن اس طریقے سے کریں کہ شر جو اس نے پیدا کیا، تو یہ میننگ کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے اور کچھ صحیح بھی نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے کی ایڈوانس عربی جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو چیزیں سمجھ بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہیں پہ ہم اتنا کریں گے کہ اس میں ان چیزوں کے ساتھ اس کو لازمی لگانا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور دوسرا چیز ہے جس نے چیزیں پیدا کی مخلوق ہے. تو یہ دو ہی چیزیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے شر سے بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ جو شر پیدا کیا، تو یہ میننگ کچھ غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے اس کے ساتھ ان چیزوں کا ساتھ لازمی اضافہ کریں گے. جی، تو اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو بی کے انداز میں مانگ سکیں اور پراثر طریقے سے یہ اس کو یاد بھی کر سکیں، پڑھ بھی سکیں. تو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی. تو یاد رکھیے کہ شر کیا ہے جی؟ ان چیزوں سے شر جو اس نے پیدا کی، یعنی چیزوں کا ہم نے کہنا ہے. تو چیزیں کیا ہے؟ مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں جو پیدا کی گئی اس کو ہم خلق کہیں گے، مخلوق کہیں گے. تو وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے کام کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ شر پھیلاتے ہیں، تو ان کی شر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس سے مانگی گئی ہے پناہ. اور اسی طرح ساری جو جاندار اور بے جان اشیاء ہیں اس سے بھی، ان کے شر سے بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا پناہ مانگی جاتی ہے. تو اس کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو ان کے شرور سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں رکھے. تو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، من سے شر، شر، ما ان چیزوں کے جو، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا. اچھا کون سے شر ہیں جی؟ ویسے تو شرور کا ذکر اس میں کافی ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں. تو ان میں تین چیزوں کا اس سورہ مبارکہ میں خاص ذکر ہے جو بالخصوص یہ سورہ مبارکہ ہے. کون کون سی تین چیزیں جی؟ غاسق، نفاثات اور حاسد. یہ آگے آ رہا ہے. تو یہ تین جو شرور ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ اس میں اگر تھوڑا سا اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ چیزیں
جو ہے کتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ان میں ایک چیز کامن ہے, ایک چیز عام ہے. کون سی؟ کہ غاسق اندھیرا ہے تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. جیسے رات ہوتی ہے تو رات کو آدمی سو جاتا ہے, سوئے آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کس قسم کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو وہ یعنی یہ ہے کہ اس کو اس کے علم میں نہیں ہوتا, وہ اس کے جو ہے وہ سوتے ہوئے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس طرح جو نفاثات ہوتی ہے یعنی جادو جو ہے اس کا بھی نہیں پتا, کسی کو معلوم نہیں, تو نظر نہیں آتا. اور حاسد جو ہے اس کا بھی نہیں پتا چلتا کہ کون آپ سے حسد کر رہا ہے, کون جل رہا ہے. تو یہ تینوں چیزوں اس میں خاص بات ہے, جو عام بات ہے کہ تینوں میں یہ کامن ہے. تو یہ اس لیے یہاں پر 3 شرور کا ذکر کیا گیا, یہ آگے آ رہا ہے. تو ومن شر غاسق اذا وقب, اس کو دیکھتے ہیں جی, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. واٹ بائی واٹ دیکھتے ہیں جی. شرور کی بات ہو رہی تو یہ کون سے ہیں جی؟ ومن شر, اور وا کا مطلب پڑھا ہے, اور من ابھی آپ نے پڑھا ہے جی, من الشیطان سے آپ یاد رکھیں گے سے, اور شر, شر کا مطلب تکلیف یا برائی آپ نے پڑھا ہے. تو شر سے, کس کے شر سے جی؟ غاسق, غاسق نیا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اندھیرا. غاسق کا مطلب یاد رکھنا ہے اندھیرا. اذا یاد رکھنا ہے, از اور اذا جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جب. از اور اذا دونوں کا مطلب جب ہوتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ, آپ کو صورتیں چھوٹی صورتیں یاد ہیں, تو اس میں بھی اذا جاء, از کا مطلب یا اذا کا مطلب جب ہوتا ہے. وقب, وقب کسے کہتے ہیں جی؟ چھا جائے. اچھا, اذا کے بعد اگر ماضی آئے گا تو وہ مضارع بن جاتا ہے. مضارع کہتے ہیں مستقبل کی بات, یہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بھی سے, تو آگے کی بات ہو رہی ہے. تو جب بھی ماضی کے ساتھ, ویسے تو وقبہ کہیں گے تو ماضی کے لفظ میں استعمال ہوگا وقبہ, لیکن جب اس کے ساتھ اذا لگے گا تو یہ مستقبل کے میننگ میں آ جائے گا, یعنی مضارع ہو جائے گا. تو وقبہ چھا جائے, یہ نیا لفظ, اس کو آپ بار بار پڑھیں گے. اذا وقبہ جب چھا جائے, جب چھا جائے. وقبہ چھا گیا, ٹھیک ہے جی. جب اذا لگا تو کیا ہو گیا؟ اذا وقب چھا جائے گا یا چھا جائے, ٹھیک ہے جی, جب چھا جائے. جی, تو اس کو ایک دفعہ اس کا پڑھ لیتے جی. ومن شر غاسق اذا وقب, اور شر سے غاسق اندھیرے کے, اذا جب, وقب وہ چھا جائے. تو اندھیرے سے جو ہے وہ شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں جی, اس کے اسباق لیتے ہیں. تو روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے, تو رات میں کمانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. انسان اس طرح فارغ ہوتا ہے, خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. تو یہ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے, یہ اس میں اکثر چیزیں غلط شرور, یعنی جیسے خراب ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, سینما کلبز ہیں, بدکاری وغیرہ, اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو رات وقت شرور زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے رات کے ٹائم کو یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی اس کے شر سے. اسی طرح دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہو جاتے ہیں, جیسے چوری ڈکیتیاں, یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, اور مختلف قسم کے حملے جو وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ رات وقت مختلف قسم کے شرور پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو دعا کو مانگیں گے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. ورڈ بائی ورڈ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں جی, آپ میرے ساتھ دوہرایا کریں. ومن شر, اور شر سے, غاسق اندھیرے کے, غاسق اندھیرے کے, غاسق اندھیرے کے, اذا وقب جب چھا جائے, اذا وقب جب چھا جائے, اذا وقب جب چھا جائے. علم پڑھیے جی, اس کو سکھائیے ایک دوسرے کو. نیکسٹ آیت لیتے ہیں جی. ومن شر النفاثات فی العقد, اگلی آیت نمبر کے چوتھی, اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کی گروہوں میں. تو یہ دوسرے شر کی بات ہو رہی ہے, پہلے اندھیرے کی شر کی تھی, اب جو پھونکے مارنے والی ہیں. پھونکے مارنے والی ہیں کون ہے جی؟ پہلے اس کو دیکھتے ہیں. ومن شر, 3 ٹکڑے جی, و من اور شر, اور شر سے. نفاثات, نفاثات جو ہے, اچھا اس میں یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں, تو یہ کوئی مجھے آپ میں سے ہینڈ ریز کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ نفاثات جو لکھا ہوا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں اگر کوئی بتا سکتا ہے, یا چیٹ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر کوئی بتانا چاہے تو. نفاثات جو پہلے لکھا ہوا ہے جی, مؤنث جی مؤنث ہے. ہینڈ ریز کر لیا کریں تو آسانی ہو جاتی ہے سب کو, مطلب جو ہے نا وہ ڈسٹربنس بھی نہیں تھی. تو ماشاءاللہ یہ کیسے پتا چلا؟ سسٹر سید امون آپ بتا دیں کیسے پتا چلا کہ یہ نفاثات مؤنث ہے؟ جی السلام علیکم سر. جی یہ چھوٹی تا لگی ہوئی ہے, ہا اور تا ہے نفاثات, اور اس میں الف تا لگی ہوئی ہے, جی اس ویری سے گڈ. پتہ چلا کہ یہ مؤنث کے لیے. جی, تو اس کی جو بولتا ہے یہ واحد میں جو استعمال ہو رہی ہے یہ مؤنث کی ظاہر کرتی ہے, اور اسی طرح الف تا جو ہے وہ مؤنث جمع کے لیے.
جی ماشاءاللہ, जमा करिए जी. چیٹ باکس میں بھی یہ سسٹر عائشہ نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. تو نفاسات سے مراد کیا ہے جی؟ یہ یہاں پہ مؤنث کے طور پہ ہے, تو پھونکے مارنے والیاں نفاسات. جب آپ پڑھتے ہیں نفاسات تو آپ کے منہ سے ایک پھونک سی نکلتی ہے, تو یہاں سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں نفاسات, تو یہ پھونکے مارنے والیاں. اچھا یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف مؤنث کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ جادوگرنی بھی ہو سکتی ہے, اور جادو پھونکے مارنے والے سے مراد ہے جادوگر یا جادوگرنی. تو یہاں پہ مؤنث کے طور پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے, یہ ایک تھوڑا سا اس میں پوائنٹ ہے. تو اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ نفس سے جادوگر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نفس انسانی, تو اب نفس انسانی میں انسان کے نفس میں مرد بھی آ سکتا ہے, عورت بھی آ سکتی ہے, یعنی مذکر مؤنث دونوں کی بات ہو رہی ہے نفس میں. تو اسی طرح یہ نفس سے جادوگر کی بات ہوتی ہے. تو اصل میں نفس جو ہے وہ مؤنث ہے, لیکن یہ دونوں میں آ سکتا ہے, مذکر اور مؤنث. تو نفاسات جادوگرنی بھی ہو سکتا ہے اور جادوگر بھی ہو سکتا ہے, مذکر یا مؤنث. تو اس کی جمع اسی طرح نفاسات ہوگی. تو یاد رہے گا امید ہے. نفاسات جب آپ بولتے ہیں تو منہ سے ایک پھونک نکلتی ہے, نفاسات, یعنی سا آپ جب بولتے ہیں تو یہ سین کی طرح نہیں ہے, تھوڑا سا مختلف ہے, تو یہ پھونک زبان سے نکلتی ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں گے, جادوگرنی, جادوگرنیاں یا جادوگر. نیکسٹ لیتے ہیں جی فی العقد. فی تو آپ جانتے ہیں میں, اس میں عقد, یہاں پہ ایک تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, ایک گرہ کی تصویر نظر آ رہی ہے, گانٹھ کی. تو عقد کسے کہتے ہیں جی؟ گانٹھوں کو. عقد جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ عقدہ. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقد سے گول تا سے, تو چلو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی, تو ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ مؤنث کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں جمع کرنے کے لیے, گول تا کو ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ تو عقدہ کی جمع عقد ہے, الف تا نہیں لگی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جمع میں ایگزمپشنز ہیں, یعنی ہم دو طرح کی جمع پڑھیں گے. تو کہیں پر یہ الف تا, جس طرح مؤمنون یا مؤمن کی جمع مؤمنون تھا. ٹھیک ہے جی, نبی کی جمع انبیاء ہے, تو وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے نا. نبی کی جمع نبیون آپ نہیں کہتے, تو انبیاء کہہ دیتے ہیں. ویسے نبیون بھی استعمال ہوتی ہے میرے خیال میں. اسی طرح کوئی اور ہم لے لیں اگر, تو اسی طرح ایک جمع ہوتی ہے جو اس کے آگے واو نون یا یانون لگاتے ہیں. اگر مؤنث ہو تو الف تا لگا دیتے ہیں گول تا کو ہٹا کے. لیکن کچھ مؤنث ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم جمع مکسر کہتے ہیں کہ وہ الف تا نہیں لگاتے, بلکہ اس کا ریزن کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے بھی سے ان کو اگلے کورسز میں. تو عقدہ کی جمع یاد رکھنا ہے, عقدات نہیں ہے, عقدات نہیں کہنا, عقدہ کی جمع عقد ہے. امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا. یہ تھوڑا سا چونکہ رول ڈیفرنٹ تھا تو یہ اس کو مکس نہیں کرنا. تو عقد کا مطلب کیا ہے جی؟ گرہ, سوری, عقد کا مطلب گرہیں جمع, اور عقدہ گرہ ایک گرہ. اس کو آپ یاد رکھتے ہیں. عقد یعنی شادی کی گرہ, جیسے آپ کہتے ہیں جی اس کو شادی کی گرہ کو عقد کے, یعنی محفل عقد, یا اس کو کس طرح نام سے آپ پکارتے ہیں. تو عقد, اس سے آپ اس کو یاد رکھتے ہیں. فی العقد گروہوں میں, تو گروہ میں پھونکے مارنے والی ہیں, یہ یعنی جادوگروں کی بات ہو رہی ہے جو گروہ میں پھونکے مارتے ہیں. تو یہ دوسرا جو شر ہے وہ کیا ہے؟ جادوگروں سے پناہ مانگنے کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے یہ سورہ مبارکہ کہ اس طریقے سے ہم جادوگروں سے بھی پناہ مانگ سکتے ہیں. تو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں جی. تو ہر مسئلے کا حل, اس سورہ مبارکہ میں ہر مسئلے کا حل ہے. کیسے ہے کہ ہمارے ہاں یہ بعض خاندانوں میں یا اکثر خاندانوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ یہاں پہ مت کھاؤ, وہاں پہ مت پیو, کچھ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو مسائل ہیں, تو اس کا کیا, یہ ایک بہترین علاج ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کو آپ پڑھ کے اس یقین کے ساتھ, اور اب جب آپ کو میننگز بھی آتے ہوں گے تو آپ بغیر کسی اس کے آپ اس کو ہر چیز کو کھا پی سکتے ہیں. تو جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے, تو وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو جادو کی خطرناکیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اس کو پڑھیں گے کہ کتنا خطرناک ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے مختلف جو ہیں وہ ان کا عقیدہ بھی ڈگمگانے کا خطرہ ہے, اور وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کے لیے یہ صورت بہترین ہے. تو ہر مسئلے کا حل ہے جی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب پھونکنے والے سے ہم یہاں پہ ایک اور بھی لے لیتے ہیں جی. جب ہم روزانہ جو ہے سوتے ہیں تو رات کے وقت شیطان جو ہے وہ آپ کے سر کی پچھلی سائڈ پہ 3 گانٹھیں باندھ دیتا ہے, تو ان پہ بھی پھونکے ماری جاتی ہیں. کیسے جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی, یعنی سر کا جو آخری حصہ ہے, جب وہ سوتا ہے آدمی تو اس آخری حصے پہ 3 گرہیں شیطان لگا دیتا ہے, اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے, بس خوب سو جا, بس خوب سو جا. تو یہ 3 گرہیں بھی شیطان لگاتا ہے سوتے ہوئے آدمی کی, جی جو آخری سرے کا حصہ ہے, گدی جسے آپ کہتے ہیں, اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ
तेरे लिए रात बहुत लंबी है, तो मंत्र भी उस पे पड़ता है। तो जब वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है वो आदमी, तो एक गिरह खुल जाती है। इसी तरह अगर वुजू कर ले तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है, और फिर अगर उसने नमाज पढ़ ली तो तमाम की तमाम गिरहें खुल जाती हैं। तो वो इस हाल में सुबह करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना इसकी सुबह से इस हाल में होती है कि वो खबीस नफ्स और सुस्त होता है। तो ये भी जरा तसव्वुर करें, ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम की जो है वो हदीस मुबारक है। तो इसको भी ज़हन में रखते हुए इस एहसास और तसव्वुर के साथ भी हम पढ़ सकते हैं, यानी जादूगरों की जो है फूंके उसको ज़हन में रखेंगे, और ये जो शैतान जब सोते हैं हम, तो हमारी जो 3 गिरह लगाता है आखिरी सर के सरे पर, और वो मंत्र पढ़ता है, तो उसके खोलने के लिए भी हम ये रात को जब पढ़ के सोएंगे तो इंशाल्लाह ये सुबह जब बेदार होंगे तो ये 3 गिरह हमारी खुल जाएंगी। तो तसव्वुर और एहसास ज़्यादा पढ़ेंगे, चूँकि आप इसके असबाब को देख चुके हैं, तो इन असबाब को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों यानी जादूगरनियों या जादूगरों, फ़िल उक़द गिरहों में, अलिम पढ़िए जिसको, वमिन शर्रि और शर से, अन्नफ़्फ़ासात फूंके मारने वालियाँ, फ़िल उक़द गिरहों, उक़द जमा है और इसकी वाहिद उक़दा है। और आखिरी इसकी आयत मुबारक क्या है जी? और आखिरी शर किससे पनाह मांगी गई है? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। हसदा हसद करे, जब इज़ा लगेगा उसने हसद किया, हसदा उसने हसद किया, जब इज़ा लगेगा तो वो हसद करे। वमिन शर्रि पढ़ चुके हैं आप, और शर से, हासिदिन हासिद हसद करने वाला आप जानते हैं। और हसद की हम क्या तारीफ करते हैं जी, कि कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो उससे छिन जाए, या कम अज कम मुझे मिल जाए और उससे छिन जाए। ठीक है जी, यानी उससे छिन जाए और मुझे भी मिल जाए, या कम अज कम उससे छिन जाए, तो ये हसद है। और रश क्या होता है कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए, तो हसद हराम है और रश्क जायज़ है। तो ये ज़हन में रखना है कि ये हसद क्या होता है जी, कि आपके ज़हन में ये है कि वो दूसरे से भी जो उसको फजल मिला है छिन जाए, या फिर ये कि उससे भी छिन जाए और मुझे भी मिल जाए, तो ये दोनों बातों में। जबकि रश्क ये है कि आप ये कहें कि जो दूसरे को फजल मिला है वो मुझे भी मिल जाए, छीनने की बात इसमें नहीं है। तो इज़ और इज़ा का मतलब जब वो हसद करे, हसदा उसने हसद किया, जब इज़ा लगेगा या इज़ लगेगा तो हसद करे, तो ये मुज़ारे बन जाएगा, माज़ी से मुस्तक़बिल की बात होगी। जी, तो इसको एक दफ़ा देख लें जी। और शर से हसद करने वाले जब वो हसद करे, तो इसको देखते हैं जी इसके असबाब को। तो मोची मोची से हसद करता है, एक मुहावरा है। तो ये क्या है जी, कि आम तौर पर जो है वो साथियों से हसद ही किया जाता है, यानी एक जैसे जो लोग हैं उनसे हसद किया जाता है। यानी किसी आप बड़े से हसद नहीं करते, फर्ज करें आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपका जो बॉस है आप उससे हसद नहीं करते, बल्कि आपके साथ जो कोलीग्स होते हैं उनसे हसद में आप मुब्तला होते हैं। तो हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए और हासिद के शर से भी। तो दोनों बातें, अल्लाह ताला हमें हसद करने से भी बचाए और हासिद के शर से भी। तो उसके लिए इससे बेहतरीन दुआ तो कोई और नहीं सकती, जब आप ये पढ़े कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो जब भी आपको महसूस हो कि कोई आपसे हसद करता है तो ये बेहतरीन दुआ है, आपको समझ के पढ़ सकते हैं। ये आपके खुद दिल में पैदा होता है कि मेरे दिल में हसद पैदा हो रहा है, तो जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे इस तसव्वुर और एहसास के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हसद करने से भी बचाएगा। तो हसद करने वाला क्या कहता है जी, कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया है? तो ये तो अल्लाह ताला का उस पे फज़ल है। तो आप अल्लाह ताला को ये पूछ रहे हैं कि उसको क्यों दिया है, या अल्लाह ताला को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों? ये शैतान हमारे दिल में वसवसा डाल रहा है। तो हमें फ़ौरन सोचना चाहिए कि अगर मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि फलाँ को ये चीज़ क्यों मिली है, ये फ़ज़ल क्यों मिला है, तो फ़ौरन आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये शैतान जो है मेरे दिमाग में ये डाल रहा है और हसद है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आपने सुना होगा एक हदीस मुबारका भी है कि हसद जो है वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को, या बाज़ जगह पे लिखा गया कि खुश्क घास को खा जाती है। तो ये कितना खतरनाक है हसद। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और इस आयत मुबारका को आप इस एहसास से पढ़ने की तौफीक भी दे कि हम हसद से बच सकें और हासिद से भी बच सकें। तो अपने भाई के लिए आप दुआ करेंगे, जब भी हमारे ज़हन में ख्याल आएगा हसद का किसी के बारे में, तो आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा दे और ज़्यादा दे। तो इंशाल्लाह फरिश्ते भी आपकी दुआ में आमीन कहेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको भी दे। तो ये इंशाल्लाह इसका आपको फ़वाइद मिलेंगे। तो ये इस लिहाज से बहुत खूबसूरत आयत है, और ये बिलख़ुसूस हसद के हवाले से ये आयत मुबारका आप इसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। तो वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे।
پڑھیں جی اس کو تصور اور احساس کے ساتھ. ومن شر اور شر سے حاسد حسد کرنے والا حاسد حسد کرنے والا اذا حسد جب وہ حسد کرے. عالم جی تو اس صورت کو آپ زندگی میں لائیں گے کس طریقے سے؟ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھیے. جیسے آپ نے ابھی حدیث مبارکہ ہم نے دیکھی تھی کہ تین بار تمام نمازوں کے بعد قل هو اللہ اور معوذتین یعنی یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں پڑھنی ہے. اور فجر اور مغرب کے بعد کم از کم 3 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے صورتیں فجر اور مغرب کے بعد. لیکن باقی نمازوں کے بعد فرض نماز کے بعد ایک بار. تو کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا فارمولہ، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے. اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے اور اچھے انداز سے تعمیری انداز سے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی یہ شرور ہیں انسانوں کے ہیں پھیلائے ہوئے یا مختلف جو ہیں اس میں ہمارے معاشرے کے حساب سے جو مسائل ہیں، تو اس حوالے سے جس حد تک ہماری کوشش ہو سکتی ہے ان سے بچنے کی یا ان کو روکنے کی، تو ان منکرات کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے یعنی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل سے اس کو جو ہے برا جانے. تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو ہم صرف جو ہے وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن نہیں سکھاتے رہے یا نماز نہیں سکھاتے رہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز میں اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے. ایسا تو نہیں تھا نا. تو بربادی کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جس حد تک ہم کوشش کریں، جس حد تک ہماری کیپیسٹی ہے، ہم پہلے سیکھیں اس کو، تاکہ اچھے انداز سے تعمیری انداز سے ان برائیوں پہ قابو کرنے کی اپنی پوری صلاحیت کو استعمال بھی کر سکیں. تو سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہوا جی؟ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے. بالخصوص کون کون سے شرور جی؟ آپ نے پڑھے 3 شرور: اندھیرا، جادو اور حسد. قل اعوذ برب الفلق اندھیرے سے جو ہے آپ نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اندھیرے سے اذا وقب جب وہ چھائے، اور من شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ 3 ہیں: اندھیرا، جادو اور حسد. تو یہ اس کا خلاصہ ہوگا جی. تو شروع کرتے ہیں گرامر. اگر کسی کا کوئی مختصر سا کوشچن ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں تو پھر اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. آج ہم نے 9:15 پہ میں سٹارٹ کیا تھا، تو پہلے 15 منٹ ہماری ریویژن تھی، تو انشاءاللہ 10:15 تک اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے کورس کے حوالے سے، یا کوئی اس ہم نے جو بھی چیزیں پڑھی ہیں اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو؟ چلیں جی. تو امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی بھی. تو نیکسٹ ہمارا جی جو گرامر کا پارٹ ہے، اس میں آج نئے اشارے ہیں، فعل مضارع ہم پڑھیں گے. تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جی اسم. الفاظ اکل میں کتنی قسمیں پڑتی؟ اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. تو ہم اسم پڑھ چکے ہیں جی، کسی کتاب کسی چیز کا نام، یعنی کتاب، مکہ یا صفت. اور اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے جی؟ شروع میں ال لگا ہوتا ہے، 2 پیش ہوتے ہیں یعنی ان، ٹھیک ہے جی، ان یا ان، یا آخر پہ واو نون یا نون الف تا ہوتا ہے، اونا اینا آت. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ چکے ہیں مسلمون، مسلمین، مسلمات. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی چیز کے کام کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا علمونا. تو فعل ہم شروع کر چکے ہیں، فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے خلق، نصارہ. ٹھیک ہے جی، فتح اس نے کی، کھولا. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے افعال ہیں، فعل ماضی پڑھ چکے ہیں. اور فعل مضارع شروع کرنے ہیں. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے، سمپل سی بات ہے. اور حروف بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹی پی آئی کیسے کرتے ہیں جی. کوئی یہ مجھے ریوائز کروا سکتا ہے جی؟ تو اب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو آپ لوگ امید ہے سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، خاص کر برادرز جو ہے وہ لازمی پارٹیسپیٹ کیا کریں جی. یہ محمد اکرم صاحب آپ کروا دیں جی ایک دفعہ اشاروں کے ساتھ. باقی لوگ جہاں بیٹھے ہیں لازمی اشارے کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. مل کر کیجیے جی، جزاک اللہ. تو اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. اور اسم ہم پڑھ چکے ہیں اور حرف پڑھ چکے ہیں. ان کو ضمائر کے ساتھ ہم نے ملا کے دیکھا تھا جی. جیسے رب اسم ہے تو ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہم سب کا.
اور ربھا اس عورت کا رب. یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوں گے, یہ چونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم نے حروف پڑھے تھے, ضمائر کے ساتھ ملایا. ان ایک حرف ہے, تو انہو, ان کا کیا مطلب تھا جی, تو بتا سکتے ہیں ان؟ جی ان سے, انہو, ان سے, انہو ان سے. جی انہم ان سب سے, ان سب سے. ان کا سے, آپ سے. انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, اور انا ہم سب سے. تو ان کہاں سے یاد رکھیں گے؟ رضی اللہ عنہ. جی ویری گڈ, رضی اللہ عنہم یا انہو, اللہ ان سے راضی ہو. تو فعل ہم پڑھ چکے ہیں جی. فعل آپ جانتے ہیں فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں, جیسے فعل, فتح, نصر, ضرب. تو 3 حروف سے مل کر اکثر فعل بنتے ہیں, اکثر. ٹھیک ہے جی, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں حروف, لیکن زیادہ تر جو فعل ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. تو فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں, جو ہو گیا, جو گزر گیا. فعل مضارع میں 2 باتیں ہوں گی, جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل مضارع کیا ہوگا؟ جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل ماضی کیا تھا جی؟ جو گزر چکا, جو ہو گیا. اور فعل امر کیا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. تو یہ تینوں مختلف ہیں. فعل ماضی ہو چکا جی. فعل مضارع کو ہم دیکھتے ہیں جی. تو فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں. چلو ایک دفعہ یہ کوئی ٹیبل ریواز کروا دے جی. فعل کون کروائے گا جی؟ میں کروا دوں سر؟ جی آپ کروا دیں سسٹر. جو کون فعل اس نے کیا, فعل ان سب نے کیا, فعلت آپ نے کیا, فعلت میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جی جزاک اللہ. فعلت اس عورت نے کیا. فعالت اس عورت نے کیا. ویسے فعالت آگے انشاءاللہ آ بھی رہا ہے, تو چلیں آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں. فعالت اس نے کیا, لیکن ابھی ہمارے اس میں آیا نہیں ہے. چلیں فعالت ہوتا ہے. تو حل فعالہ یہ بھی کر چکے ہیں. کیا اس نے کیا؟ نعم فعلہ, ہاں اس نے کیا. حل فعلو, کیا ہم سب نے کیا؟ نعم فعلو, ہاں ہم سب نے کیا. حل فعلتا, کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو, ہاں میں نے کیا. حل فعلتم, کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا, ہم سب نے کیا. تو یہ بار بار اس کی پریکٹس ہو چکی ہے. تو حل فعل خیرن, یہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ جب آبجیکٹ ہوگا جس پر کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر زبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو حل فعل خیرن, کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ نعم فعل خیرن, ہاں اس نے اچھا کام کیا. حل فعلوا خیرن, کیا اس سب نے اچھا کام کیا؟ نعم فعلوا خیرن, ہاں اس نے, ان سب نے اچھا کام کیا. جی یہ بردر محمد اکرم آپ کروا دیں. حل فعلت خیرن, کیا آپ نے اچھا کام کیا؟ نعم فعلت خیرن. حل فعلتم خیرن. نعم فعلنا خیرن. جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی, آج کا سبق لیتے ہیں جی. تو اس کی ذرا پریکٹس زیادہ کرنی ہے. آپ سب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ نیا فعل ہے, تو اس کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. جیسے بھی بات ہوئی جی, جو فعل مضارع ہے جو ابھی ہو رہا ہے, ابھی تک نہیں ہوا, یعنی ابھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, آگے کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں 2 جو ٹینس ہیں, پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے جی. تو اس کو دیکھتے ہیں. اس کو دیکھنے سے پہلے آپ دیکھ لیں, پہلے فعل ماضی ہے, اس کے آگے فعل مضارع ہے. تو یہاں پہ ایک خاص بات لکھ لیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے تقریباً 8500, تقریباً 9000 بار جو ہے یہ افعال آئے ہیں. اس وزن پر جو ہے افعال مختلف قرآن مجید میں. تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کی ہر لائن میں تقریباً ایک لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک لفظ آپ کا فعل ماضی کا ہے تو ایک لفظ فعل مضارع کا استعمال ہو رہا ہوگا. تو انشاءاللہ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے تو ایک لائن میں کم از کم یہ ایک لفظ جو ہے اس طریقے سے آپ سیکھ چکے ہوں گے. تو دیکھتے ہیں جی, فعل ماضی کے لیے آپ نے انگلی کا اشارہ جو کیا تھا وہ تھوڑا سا سیدھا تھا ہمارا. جی کیسے تھا؟ یہ تھوڑا سا نیچے رکھا تھا. ٹھیک ہے جی, بالکل سیدھا, اور آگے کرتے تھے سیدھا, اپنی طرف بھی سیدھا. فعل مضارع میں یاد رکھنا ہے اسی طرح ہے, دایاں ہاتھ مذکر کے لیے, ٹھیک ہے, اور بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے فعل مضارع میں. لیکن فعل مضارع میں اشارہ ہم اوپر کی طرف کریں گے, تھوڑا سا, بالکل اوپر نہیں کرنا, بلکہ یہ جو آپ نے پیرالل کیا تھا اس کا اور اوپر اس کے درمیان میں کریں گے, اور یہ آنکھوں کی سیدھ میں کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے اوپر, یعنی ترچھا کر کے کریں گے, زیادہ اوپر نہیں کریں گے, اور یہ سائڈ پر کریں گے. اس کی بات ہو رہی کہ وہ جو غائب ہے اس دیوار کی دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ فعلا اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, تو وہ کرتا ہے یا کرے گا, وہ کرتا ہے یا کرے گا, یعنی فیوچر کی بات کرنی ہے یا پریزنٹ کی بات کرنی ہے, تو ہم اس کو کہیں گے یفعلو. اچھا, اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک زبردست مثال ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کا کوئی دوست ہے یاسر, تو وہ اس طرف بیٹھا ہے, وہ دیوار کے اس پار بیٹھا ہے, تو اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں گے کہ وہ یاسر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاسر کے شروع میں یا آ رہا ہے نا, تو اسی طرح فعلا کے شروع میں یا لگا دیں, تو کیا بن جائے گا؟
यफ़अलु, ठीक है, फा को साकिन कर दें। तो यासिर की बात करें, यासिर यफ़अलु, वो करता है, ठीक है, ये यासिर करता है, समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं कि यासिर वो करता है, यानी वही या जो यासिर वाला है वो फाला के शुरू में लग जाएगा तो क्या होगा, यफ़अलु वो करता है या वो करेगा, यफ़अलु वो करता है या वो करेगा। उम्मीद है आप लोग इशारे कर रहे होंगे। उंगली को ज्यादा ऊपर नहीं करना, नीचे सीधा भी नहीं करना, बल्कि दरमियान में, और ये अपने राइट साइड पे इस तरह तिरछा करेंगे। यफ़अलु वो करता है या करेगा, ठीक है जी। इसी तरह जैसे यासिर की जमा होती है यासिरून, पढ़ा है ना आपने, यासिर की जमा यासिरून, जैसे मोमिन की जमा मोमिनून होता है, तो इसी तरह यासिर की जमा क्या होगी, यासिरून। ये समझने के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है ना जी, अपने आप को उसको समझाने के लिए हिंट दे रहे हैं। तो मोमिन की जमा मोमिनून होता है, तो यासिर को हम कहते हैं यासिरून। तो इसी तरह यफ़अलु की जमा हम करेंगे यफ़अलून, वो सब करते हैं, वो सब करेंगे, ठीक है जी। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या वो सब करेंगे। इसी तरह तफ़अलु, अच्छा तफ़अलु के लिए एक हिंट है कि तौफीक की बात हो रही है। आप मेरी तरफ उंगली करेंगे, जैसे आप सामने बैठे हैं, तो आप सपोज आप मुझे तौफीक कहते हैं या मैं आपको तौफीक कहता हूँ, ठीक है जी। तो तौफीक बैठा है आपके सामने, तो आप क्या कहेंगे, तौफीक करता है, ठीक है जी, याद रखने के लिए सिर्फ ये हिंट है, तौफीक करता है। तो ये क्या कहेंगे, फ़अला के शुरू में जिस तरह तौफीक का ता आ रहा है, तो इसी तरह तफ़अलु, फ़अला के शुरू में ता लगा देंगे, तफ़अलु आप करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, ठीक है, तफ़अलु आप करते हैं। और इशारा क्या होगा, नीचे नहीं करना, सामने ऊपर नहीं करना ज्यादा, बल्कि तिरछा करना है दरमियान में। तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु, अब उंगली पहले हम सीने की तरफ लेके जाते थे जब माजी की बात हो रही थी, अब मुजारे की बात है तो किस तरफ करनी है, अपनी आंखों की तरफ या अपने पेशानी की तरफ। अफ़अलु मैं करता हूँ, अफ़अलु के लिए अब अना का आ, ठीक है, अना का आ जैसे था, इसी तरह फ़अला के शुरू में आ लगा देंगे तो अफ़अलु, अफ़अलु ये एक नया थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अफ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा। दोहराएं मेरे साथ जी, आप लोग जहां बैठे हैं आप दोहराएं। तफ़अलु वो करता है या करेगा, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा। दोबारा आप रिपीट करें, तफ़अलु वो आप करते हैं या, सॉरी तफ़अलु मैंने पहले गलत बोल दिया, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा। तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा। याद रहेगा जी, तफ़अलूना, ठीक है, जैसे तौफीक को हम मोमिन की जमा मोमिनून बताया था, तौफीक की जमा तौफीकून कर देते हैं, तो तौफीक की बात हो रही थी, तौफीकून ज्यादा, ठीक है जी। वैसे ये कोई है नहीं, एक हिंट के लिए सिर्फ हम याद रख रहे हैं। तो इसी तरह जी, ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है, कोई आपको आवाज आ रही है? यस सर, अब जी क्लियर अब होगी। ठीक हो गई है। राइट बन गया था। चले जी, हम कहाँ पे थे? बेहतर है लेकिन कट जी, प्रैक्टिस आपने करनी है बार बार हम अन्ना पे थे जी। जी। तो एक मिनट आवाज नहीं आ रही सर। जी, आवाज नहीं आ रही? जी सर आ रही है। चले सर आ रही है सर, आवाज तो आ रही है। मुझे देना मादरा जी, नेट का कुछ इश्यू बन जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस साथ करते होंगे, साथ साथ लाजमी आप लोग इसको जो है ना इशारों के साथ प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपके लिए बाद में कोई इश्यू ना बने। चलें जी, तो तफ़अलूना हमने बात की थी कि वो सब करते हैं, आप सब करते हैं। तफ़अलूना इशारा ऊपर करना है, सामने नहीं करना या ज्यादा ऊपर नहीं करना, बल्कि दरमियान में करना है। तफ़अलूना आप सब करते हैं, और नफ़अलु हम सब करते हैं, जिस तरह अफ़अलु था नफ़अलु। अच्छा ये भी थोड़ा सा देख लें, नफ़अलु है, नफ़अलूना नहीं है। जैसे तफ़अलूना है या यफ़अलूना था, तो यहाँ तफ़अलूना के सामने वापसी पे आपने नफ़अलूना नहीं कहना, बल्कि नफ़अलु कहना है। क्यों? ये बार बार इसमें नून आ रहा है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता। अपने समझने के लिए आप इसको इशारा याद रख सकते हैं। तो नफ़अलु
हम सब करते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे नहनु, नहनु के साथ मिलाना है, नहनु हमने कहा था ना अपना, नहनु हम सब, तो नफअलु हम सब, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको याद रखेंगे इसको। एक दफा मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर आपसे इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। यफअलु वो करता है या करेगा, यफअलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफअलु आप करते हैं या करेंगे, अफअलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफअलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफअलु हम सब करते हैं या करेंगे। फ़अला को याद रखना है करने से, ठीक है जी, वो करता है जिस तरह फेल था। तो इसी तरीके से जी, कौन रिवाइज इसको रिपीट करवाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करवाएं ज्यादा से ज्यादा। जी मोहम्मद अकरम साहब, इशारे बाकी सब लोग करें, लाजमी करें, और इसी तरीके से करें जैसे मैं आप कर रहा हूँ सामने देख के। जी ब्रदर। यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं या करेंगे, अफअलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफअलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफअलु हम सब करते हैं या करेंगे। जी जज़ाकल्लाह। और कौन, सिस्टर सादिया आप करवा दें जी। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या आप करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। जी जज़ाकल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा करा आपने। अच्छा यहाँ पे मैं बाकी लोगों को भी मौका देता हूँ, एक चीज ध्यान में रखें, एक इशारा जो है ना डॉक्टर साहब ने हमें इसको याद रखने के लिए दिया था कि जैसे तफ़अलूना और नफ़अलु है ना, तो चूंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि तफ़अलूना तो ठीक है, फिर नफ़अलूना हमारे ज़हन में फौरन आता है, तो ये इसको नहीं, वैसे ठीक है, नून तो आपने याद रखना है। तो इसको याद रखने का एक और हिंट है कि शुरू में जो नून लग रहा है, शुरू वाले नून की बात हो रही है, तफ़अलूना खत्म कहाँ पे हो रहा है, नून पे, ठीक है, तफ़अलूना, तो ये इस तरह नून को वापस लेके आए, तो शुरू करें नून से, नफ़अलू, ठीक है, इशारे को आप इस तरह करेंगे ना, तफ़अलूना नून को वापस लेके आए, तो वो नफ़अलू, नून शुरू में आ जाएगा, नफ़अलू बन जाएगा। तो ये नफ़अलू का शुरू वाला नून इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, तफ़अलूना नफ़अलू। तो ये एक हिंट दिया था डॉक्टर साहब ने याद रखने के लिए आसानी से। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा। जी और कौन करवाना चाहेगा, इसको ज्यादा बार प्रैक्टिस करें ताकि हमें याद हो जाए। जी सिस्टर सबा आप करवा दें जी। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर आपदा आपने करवा दिया या आपका पहले का हैंड रेज हुआ तो नहीं? नहीं, चलें जी आप करवा दें। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, या तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना मैं आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। और किसी का हैंड रेज था, कोई एक और आदमी करवा दे ताकि हम आगे भी चलें, फिर और टेबल है कुछ वो कर लेते हैं। जी और कोई करवाना चाहेगा? चले एकदम इसको सुन लें और साथ प्रैक्टिस करें लाजमी। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, और नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। अच्छा इस तरह करते हैं कि मैं, आप लोग जो लोग करना चाहे तो माइक ओपन करके मेरे साथ साथ एक दफा बोले, सारे माइक अपने ओपन कर सकते हैं आप लोग, तो थोड़ी देर के लिए। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, तफ़अलूना आप करते हैं, आप सब नफ़अलु करते हम हैं, सब करते हैं। नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। अच्छा हम सब करते हैं। आपने मेरे पीछे बोलना है, मैं एक दफा बोलूंगा फिर आपने बोलना है, यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलु करता है, वो सब यफ़अलु करते हैं। यफ़अलूना, यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, क्यों बेटा? तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलु अफ़अलु अफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलु अफ़अलु, नफ़अलु सॉरी तफ़अलूना नफ़अलूना, सॉरी तफ़अलूना नफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलू,
तफअलून नफअलु। नफअलु। अच्छा, मैं इशारे करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों ने बोलना है, ठीक है जी। यफअलु, यफअलु यफअलूना, तफअलु तफअलु, अफअलु तफअलु, तफअलून तफअलूना, नफअलु तफअलु। नफअलु, जी वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रैक्टिस करवा दी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको टेबल पक्का हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इससे मिलता जुलता। चले पहले इसके अरबी बोल चाल ले लेते हैं जी। हल यफअलु, क्या वो करता है, ये याद रखना है। पहले था फ़अला, क्या उसने किया, तो अब है यफअलु, इशारा देखें, फ़अला उसने किया, यफअलु वो करता है या करेगा। हल यफअलु, क्या वो करता है या करेगा, जवाब क्या होगा, नअम यफअलु, हाँ वो करता है या करेगा। इसी तरह होगा हल यफअलूना, क्या वो सब करते हैं, तो जवाब क्या होगा, नअम यफअलूना, हाँ वो सब करते हैं या करेंगे। जी, तो इसका जवाब दें जी सिस्टर सादिया। हल यफअलु, क्या वो करता है, नाम यफअलु, जी हाँ वो करता है या हल करेगा। यफअलूना, क्या वो सब करते हैं, नाम यफअलूना, जी हाँ वो सब करते हैं या करेंगे। जी वेरी गुड। तो अगला है हल तफअलु, ठीक है, क्या आप करते हैं, तो उसका जवाब होगा नाम अफअलु, हाँ मैं करता हूँ। हल तफअलूना, क्या आप सब करते हैं, तो नाम नफअलु, नफअलूना नहीं कहना, नफअलु, हाँ हम सब करते हैं। जी ब्रदर मोहम्मद अकरम, आप करवा देंगे। हल तफअलु, क्या आप करते हैं, नाम अफअलु, जी हाँ मैं करता हूँ। हल तफअलूना, क्या आप सब करते हैं, नाम नफअलु, जी हाँ जी हम हाँ सब, हम सब करते हैं जी वेरी गुड। या तो करेंगे। ये देख लें कि शुरू में फ़अला के जो है वो एंड पे तब्दीली थी, जैसे फ़अला फ़ाइल उसी तरह रहा था, और आखिर पे वाव आ गया, ऊ, ठीक है, ता, तू, तुम, ना, ठीक है जी। इसी तरह जो मुज़ारे है उसके शुरू में तब्दीली आएगी, यानी पहले बाकी उसी तरह रहेंगे, पहले जैसे या लग जाएगा, यफ़अलु में या, यफ़अलूना में या, इसी तरह तफ़अलु में ता लग जाएगा, आ, ता, ना, ठीक है जी। तो ये शुरू में तब्दीली आ रही है, बाकी उसी तरह रहेंगे। चलें ये क्वेश्चन आंसर को रहने देते हैं, आपके पास स्लाइड्स आती हैं तो उसमें आप देख लिया करें, टाइम हमारे पास थोड़ा है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए कुछ। तो पहला सेट हमने लिया था फ़अला से यफ़अलु, फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा। दूसरा सेट हम लेते हैं इसी से, जअला उसने बनाया, हमने पढ़ा था जअला माजी का सीगा, उसने बनाया, तो मुज़ारे में हम क्या कहेंगे, यानी वो बनाता है या बनाएगा, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा। इसी तरह फतह उसने खोला, ये हमने पढ़ा था माजी का, जबकि मुदारे में क्या होगा जी, यफ्तहु वो खोलता है या वो खोलेगा। तो ये उसी तरह उसी पैटर्न पे है, बस शुरू में या लग गया। उम्मीद है आपको ये याद रहेंगे, तो शुरू में या लगा देना है जी। तो फ़अला से जअला हमने पढ़ा था, सांचा वही है, फ़अला फा की जगह जीम लग गया तो जअला। तो यफ़अलु हमने पढ़ लिया था, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यजअलु, ठीक है जी। पहले क्या था जी, यफ़अलु था, अब क्या हो जाएगा, यजअलु, फा की जगह क्या आ गया, जीम आ गया। तो यजअलु वो बनाता है जअला से, ठीक है, जअला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाएंगे। तो इसको लेते हैं जी जअला, पहले माजी का सीगा देख लें, जअला, जअलु, जअलता, जअलतु, जअलतुम, जअलना, ये आपको पक्के सीगे, उम्मीद है आपको याद होंगे, नहीं तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं तो पीछे रह जाएंगे आप लोग जी। तो यजअलु जी करवा दे, चले आप लोग, अब ये कौन करवाएगा जी, सिस्टर सबा मोहसिन आप करवा दे जी। यजअलु वो यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते जी जज़ाकल्लाह। तो आप इशारे भी साथ उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीदें कर रहे होंगे। तो आगे कौन है, अभी किसने करवाया, सिस्टर सबा ने करवाया था, सादिया सिस्टर आप करवा दीजिए। यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। जी कोई और नया आदमी करवाना चाहेगा, नहीं तो अकरम साहब को फिर मौका देते हैं, कोई नया आदमी।
آپ لوگ کروائیں، اس میں جتنی زیادہ پریکٹس کروائیں گے تو آپ کا جو ہے نا فائدہ اپنا. جی محمد ارسلان. یجعل وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعل آپ بناتے ہیں، اجعل میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعل ہم سب بناتے ہیں. جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ ہے سسٹر یہ آبدہ پروین، آپ کروا دیں جی. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جی جزاک اللہ جی، ویری گڈ. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. حل یجعل کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یہ دونوں میننگ ہوں گے، بناتا ہے یا بنائے گا. تو بنانا چونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھی بات بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے چیزوں کو، تو اس لیے ہم لا کا میننگ استعمال کرتے ہیں. ماضی میں ہم ما لگاتے تھے، یاد رکھیں ماضی میں نہیں کے لیے ما لگاتے تھے، تو مضارع میں لا لگائیں گے اکثر، لیکن بعض جگہوں پہ ما بھی استعمال ہوگا، تو وہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب پڑھتے جائیں گے تو آپ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو ابھی ہم یہ یاد رکھیں کہ ماضی میں اکثر جو ہے وہ نہیں کے لیے لا لگتا ہے، اور مضارع میں نہیں کے لیے لا لگتا ہے. تو لا یجعلو وہ نہیں بناتا ہے یا بنائے گا، حل یجعلون کیا وہ سب بناتے ہیں، لا یجعلون وہ سب نہیں بناتے ہیں یا نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حل تجعلو کیا آپ بناتے ہیں یا بناؤ گے، لا اجعلو میں نہیں بناتا یا نہیں بناؤں گا. حل تجعلون کیا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، لا نجعلو میں نہیں بناتا یا ہم سب نہیں بناتے یا نہیں بنائیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ کر لیں گے آپ لوگ. تو اس کو بھی کوشچنز آپ کے پاس سلائڈ جو شیئر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوشچن دیے ہوتے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیا کریں. تو میری خواہش یہ کہ آج ہم پریکٹس زیادہ کریں. باقی یہ ہوم ورک کے ہیں، 2 ٹیبل آگے یا 1 ہے، تو اس کو بس ایک دفعہ کر لیتے ہیں، باقی آپ نے خود اس کی پریکٹس کرنی ہے. جی سسٹر سعدی آپ کروانا چاہیں گی. یہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس نے کھولا. ٹھیک ہے. تو مضارع کیا بنائیں گے فاتحہ سے، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جی جزاک اللہ. تو یہ فاتحہ سے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. جی تو چلے فاتحہ کا ایک دفعہ اور کوئی کروا دیں، ہمارے پاس آگے سلائڈ تو ہے نہیں. تو یہ آگے کس کا سسٹر، اگلی کس ابھی صبا نے کرایا، کس نے کروایا یہ؟ سعدیہ نے کروایا ہے سر. سر چلے ابھی آپ سعدیہ چلے آپ کروا دیں جی. میں کروا دوں. جی جو کروانا چاہیے جلدی سے ایک دفعہ کروا دیں جی. جی کروا دیں آپ. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جی جزاک اللہ. تو دیکھتے ہیں جی آگے ہمارا جو آج کا ہے نقطہ تعلیم کیا ہے جی. یہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں. ویسے تو ہمارے سارے نقطہ تعلیم بڑے زبردست اور اہم ہے. تو یہ ہے جی سننے کے بارے میں، کان کا استعمال. جیسے ہم شروع میں کہتے ہیں پہلا اشارہ ہمارا ہوتا ہے کہ سنیے. ٹھیک ہے جی. تو کان کا استعمال کیا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہے وہ پہلے سماعت کا ذکر کیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ کہ بنایا اس نے تمہارے لیے سماعت یعنی کان، اور ابصار یعنی بصارت جسے آپ کہتے ہیں دیکھنا، آنکھیں. تو آپ دیکھیں ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے جو نہیں دیکھ سکتا، مگر آپ نے کبھی کسی بہرے کو شاید نہ سنا کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. تو سننے والا جو ہے، ریڈیو آپ سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی ریڈیو میں، تو بغیر آواز کے ٹی وی ذرا سننا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ تصویر آ رہی ہو اور آواز نہ آ رہی ہو. تو اسی طرح کان جو اس لحاظ سے ہمارے لیے عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، تو کان اس میں سے ہم جب اس کو غور کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کو استعمال کریں گے. تو اس کا ایک واقعہ ہم جیسے آپ پہلے پڑھتے رہے ہیں، شروع میں بھی 1-2 دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک لڑکی جو تھی وہ گانا گاتے ہوئے مر گئی تھی. پچھلے اسباق میں ہم دیکھا تھا کہ ڈاکٹر نے اس کا ایک واقعہ سنایا تھا. تو یہ کتنی جو ہے خطرناک بات ہے کہ جو اپنی زندگی میں ہم چیزیں سنتے رہتے ہیں تو وہ مرتے وقت بھی وہی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم قرآن مجید کو سنیں گے، خوبصورت انداز سے سنیں گے اور اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور خود اپنی زبان سے پڑھیں گے، اور وہی زبان جب ہمارے کانوں میں پڑے گی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی ہمیں یہ قرآن اور کلمہ ہمارے زبان پہ جاری ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے کان کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی
جو نعمت ہے اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا 5واں ہوم ورک بھی یہی ہوتا ہے کہ کورس کا جو ہے لفظی ترجمہ اور قواعد کو سننا. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں نا کہ مصحف سے دیکھ کے پڑھنا, اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ کتاب سے پڑھنا اور سننا یا سنانا. تو یہ 5واں جو ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے وہ سننے کا ہوتا ہے. تو اس پورے کورس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے, یہ اگر مل گئی تو میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا, نہیں تو کم از کم آپ کے پاس جو ویڈیوز آتی ہیں اس کی ریکارڈنگ کو بھی آپ آڈیو کے طور پہ سن سکتے ہیں. تو ویسے اس کی پورے کورس کی ریکارڈنگ 1 گھنٹہ کی ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے. تو اس 1 گھنٹے والی ریکارڈنگ کو آپ بار بار سن سکتے ہیں. موبائل میں آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں, اپنی آواز کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں, بار بار اس کو بھی سن سکتے ہیں. تو سننے سے یہ چیزیں کافی یاد بھی ہو جاتی ہیں, اور آپ کی سماعت میں جو بار بار پڑتی رہتی ہے تو وہ آپ کے دماغ میں رہتی بھی ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو سن سکتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے, اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے 12 اسباق مکمل کر لی ہیں آج, تو 144 الفاظ سیکھ لیے, اور یہ قرآن مجید میں 31,638 بار آئے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 41,000 تک پہنچنا ہے, تو ہم اپنے ہدف کے بہت قریب ہیں. تو الحمدللہ کہ آج کے سبق کے بعد ہم اتنا کچھ جان چکے ہیں جو قرآن مجید میں اتنے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس کو اسی جذبے کے ساتھ آپ جاری رکھیں. تو 7 ہوم ورک نہیں بھولے آپ نے, 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, اور سننے کا, سنانے کا, مختلف جو صورتوں کی تلاوت کرنا ہماری صورتیں اب شروع ہو چکی ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے اپنے انتخاب کو نہیں بھولنا, چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں. اور 2 دعائیں اپنے لیے کہ رب زدنی علما, اے اللہ زیادہ کر مجھے علم ہے, اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ جو قرآن کلاس میں ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ مل کے سیکھنے میں ان کی مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدی, سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدی, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر کسی کا کوئی